اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے روحانی اور علمی کتاب کا تعارف لے کر حاضر ہوئے کہ جس نے حدیث قصہ کی گہرائیوں کو اجاگر کیا۔ یہ ہے شرح حدیث قصہ، جس کے مؤلف ہیں سید علی افضل زیدی قمی۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس عظیم کتاب کے سفر کا۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان خواہر کا کہ جنہوں نے مجھے 2 کتابیں پڑھنے کے لیے موضوع دیے۔ پہلا تھا شرح حدیث قصہ اور دوسرا عاشقان خدا۔ الحمدللہ کہ پہلی کتاب تو ملی، لیکن دوسری کتاب کی جو تلاش ہے وہ مجھے بھی واقعی بہت زیادہ ہے، بہترین کتاب ہے۔ جیسے ہی وہ والی کتاب بھی ملے گی انشاءاللہ کہ اس کو بھی آپ کے نظر کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی فصل ہے جن کتابوں میں حدیث قصہ کا ذکر ہے۔ ادھر بھی آپ کو اسکرین شاٹ نظر آئے گی، کیونکہ مختلف کتابیں ہیں کہ جن کے مختلف رائٹرز ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے سے کتاب ہم پڑھتے ہیں کہ ان بزرگان دین نے اس حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اخبار من بلغ کا سہارا لیتے ہوئے بقصد رجا حدیث قصہ کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم بزرگان دین کے اقوال کو حدیث قصہ کی محفل منعقد کرنے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ اس حدیث قصہ اور انوار خمسہ طیبہ سے توسل کر کے ہم اپنی دنیاوی اخروی حوائج اور بیماریوں کی شفا یابی حاصل کریں۔ اخبار من بلغ یہ وہ اخبار ہے اس مضمون کے ساتھ کہ اگر ضعیف روایات میں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو اور اس میں اجر و پاداش کا وعدہ دیا گیا ہو کہ اس عمل کو بجا لانے پر اتنا ثواب ملے گا، اور کوئی اس عمل کو ثواب حاصل کرنے کی غرض سے بجا لاتا ہے تو وہ اس ثواب تک پہنچ جائے گا، اگرچہ واقعی میں یہ کلام اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل نہ بھی ہوئی ہو۔ اخبار من بلغ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی حدیث کہ جو کسی کام کے ثواب یا ترک عمل کو بیان کر رہی ہو، وہ شخص اس ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے اس حدیث پر عمل کرے، اسے اس کا اجر و پاداش ملے گا، اگرچہ وہ حدیث کہ جو نقل ہوئی ہے نہ بھی ہو۔ مثال ہے حشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثواب کے بارے میں ہم تک پہنچی اور ہم نے اس کام کو انجام دیا تو ہمیں وہ اجر ملے گا کہ اگر انہوں نے وہ اجر و ثواب بیان نہ بھی کیا ہو۔ محمد بن مروان کہ میں نے امام صادق سے سنا کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی عمل ثواب کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی چیز پہنچے اور انسان اس عمل کو بجا لائے ثواب کی امید سے تو اسے وہ ثواب ملے گا، اگرچہ کہ وہ حدیث کہ جو اس تک پہنچی ہو وہ نہ ہو۔ قاعدہ من بلغ اس قاعدہ اور قانون کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف فقہا شیعہ نے اشارہ کیا ہے۔ فقی مستحبات میں ضعیف احادیث کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہے۔ یہ قاعدہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی معصوم سے خبر واحد کسی مستحب فعل کے بجا لانے میں بیان ہوئی، اگر کوئی حدیث کی سند کی بررسی اور تحقیق کے بغیر اس پر عمل کرے اور عمل کو بجا لائے، حتیٰ کہ امام سے وہ حدیث صادر بھی نہیں، تو اسے اس عمل کا ثواب ملے گا۔ کافی فقہا شیعہ جیسے علامہ ہلی، ابو منصور جمال الدین حسین بن یوسف بن مطہر ہلی معروف بعلام ہلی، شہید اول شیخ شمس الدین محمد بمعروف شہید اول، شیخ بہائی الدین محمد بن حسین آملی بمعروف شیخ بہائی نے اس قاعدے کی بنا پر فتویٰ دیا۔ بعض اس کو قبول نہیں کرتے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اخبار من بلغ جب بھی کوئی خبر واحد کسی معصوم سے کسی مستحب کام کو انجام دینے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہو، انسان اس سند کی تحقیق کیے بغیر اگر اس کام کو ثواب حاصل کرنے کی غرض سے انجام دے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جائے گا، اگر وہ حدیث معصوم نے بیان نہ بھی کی ہو۔ بزرگان دین کی تائید اور اقوال۔ ہم مراجع عظام بزرگان دین کی روش اور طریقے کو بیان کرتے ہیں کہ بزرگان دین نے اس حدیث کے پڑھنے پر عمل بھی کیا اور تاکید بھی فرمائی کہ پنجتن پاک علیہ السلام سے متوسل ہوں اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے کثرت سے حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ ہم اس کتاب میں تمام بزرگان دین اور مراجع اعظام کے نام اور ان کا طریقہ تو بیان نہیں کر سکتے،
لیکن چند ایک علماء کا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ہیں آیت اللہ العظمیٰ گلپائگانی۔ آقائے گلپائگانی کے نزدیک رہنے والے بعض افراد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی اس عالم بزرگوار کو کوئی مشکل پیش آتی، حدیث قصہ سے متوسل ہوتے، اور اگر کوئی اپنی مشکل یا کوئی حاجت لے کر ان کے پاس آتا تو آقا اس کو حدیث قصہ دیتے اور کہتے کہ حدیث قصہ کے توسل سے اپنی مشکلوں کو حل کرو۔ دوسرے ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی۔ آقا فرماتے ہیں کہ بعض افراد اس حدیث قصہ کی سند کی کتب رجالی میں توثیق نہیں کرتے، لیکن اس حدیث قصہ کا متن عبارات میں کوئی خاص مشکل نہیں۔ بعض علماء نے اس کی قرأت کو کافی اہمیت دی ہے۔ اخبار من بلغ پہ توجہ کرتے ہوئے اس حدیث کو قصد رجا سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرے ہیں آیت اللہ بہاؤدینی۔ جس زمانے میں صدام نے ایران کی سرزمین پر حملہ کیا تو حکومت کے کچھ افراد آیت اللہ رضا بہاؤدینی کے پاس تشریف لائے اور قم کے ارد گرد حملے کے بارے میں بتایا۔ کہا آغا جی کچھ رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا حدیث قصہ سے توسل کرو، اور آغا نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے افراد سے کہا کہ تمام مساجدوں میں حدیث قصہ کی محفل منعقد کی جائے۔ آغا کے کہنے پر لوگوں نے خاص توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا تو اس کے نتیجے میں شہر قم سے بمباری ٹل گئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ کہ جب ایک جہاز اس علاقے میں گرا تو اس کے پائلٹ سے پوچھا کہ یہاں پر بمباری کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ جب ہم اس علاقے میں پہنچے ہمیں نظر یہ آیا کہ تمام جگہ پانی ہے اور ہم فضول میں اس کے ارد گرد بمباری کر رہے ہیں۔ آیت اللہ بہاؤدینی نے تاکید کی ہے کہ حوائج کی برآوردگی کے لیے ہم نے کافی تجربہ کیا اور تمام مشکلات کے راہ حل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اور یہ بات تجربے کے ذریعے ثابت ہے۔ پہلا، فقراء کو تقسیم کرنے کے لیے گوسفند یعنی کوئی بھی حلال جانور اس کی نظر۔ دوسرا، کثرت کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت۔ تیسرا ہے صدقہ دینا، اور چوتھا ہے ختم صلوات۔ مؤلف کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ 14,000 صلوات 14 معصومین علیہم السلام کو ہدیہ کی جائیں۔ چوتھے ہیں آیت اللہ قاضی۔ بزرگ مراجع تقلید میں سے ایک کا کہنا ہے کہ آیت اللہ آقا سید علی قاضی استاد عرفان و اخلاق علامہ طباطبائی صاحب کی جو تفسیر المیزان وہ حدیث قصہ پر کافی اعتماد رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنی مشکلات گرفتاریوں کو ان کے سامنے آ کر بیان کرتا تو آقا ان سے کہتے تھے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ آقا قاضی خاص اہتمام کے ساتھ حدیث قصہ کی تلاوت کے قائل تھے۔ مثلاً لوہان جلایا جائے یعنی خوشبو ہو، پھر حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے۔ پانچویں ہیں آقائے بزرگ تہرانی۔ علامہ شیخ آغا بزرگ تہرانی حدیث قصہ کے آثار و فوائد کے نشر و حفظ کرنے میں کافی اہمیت کے قائل ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی شیعان کے نزدیک کافی قدر و منزلت ہے، اور اس حدیث قصہ سے متبرک ہوتے ہیں اور سینہ بسینہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ چھٹے ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ شیعان حیدر کرار کا صدیوں سے وتیرہ رہا کہ اپنی محافل و مجالس میں دعا کی قبولیت، رحمت الہی کی نزول اور برکت کے لیے حدیث قصہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حدیث قصہ اتنی بابرکت ہے کہ جب بھی جس دعا اور مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، حوائج پوری ہوتی ہیں، رنج و مصائب سے نجات ملتی ہے۔ ساتویں ہیں آیت اللہ حسینی کاشانی۔ مرحوم آیت اللہ حاج سید عباس حسینی کاشانی کتاب مصابیح الجناح میں حدیث قصہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث قصہ خاص عبارات کے ساتھ متبرک ہونے کے لیے، خصوصاً سختی اور مشکلات کے وقت غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ علماء و محققین اور مجتہد عظام کے سامنے اس حدیث قصہ کا پڑھا جانا اس حدیث قصہ کی محکم ترین دلیل اور سند حدیث قصہ کے صحیح ہونے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ آٹھویں ہیں مرحوم آیت اللہ سید محمد روحانی۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ سید محمد روحانی کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی بھی حدیث کی صحت اور اعتبار کو 2 طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، پہلا سند کے ذریعے، دوسرا متن کے ذریعے۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید معتزلی خطبہ شقشقیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس خطبے کی عبارات اور الفاظ اس پر گواہ اور شاہد ہیں کہ یہ خطبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی نے بیان کیا۔ اسی طرح حدیث قصہ کا متن اور الفاظ، آثار و برکات جو مشاہدہ کیے گئے ہیں،
اس حدیث قصہ کو معصوم کی جانب سے صادر ہونے کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں۔ نوے ہیں آیت اللہ فاضل لنکرانی۔ روز جمعہ 12 ذی الحجہ کو کچھ افراد حدیث قصہ کی تحقیقات کے لیے ان کے پاس آئے تو آغا فاضل لنکرانی نے ان افراد کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا، میرے والد آیت اللہ فاضل ہر روز حدیث قصہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی۔ جب آقا جواد تبریزی صاحب سے حدیث قصہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواب میں کہا، حدیث قصہ مجرب اور معروف ہے، علماء نے اس پر عمل کیا۔ اسی طرح حوزہ علمیہ کے استادوں کی مجلس میں جب کسی اہل قلم نے اظہار تردید کیا تو آپ نے اس طرح کہا کہ حدیث قصہ کہ جو معروف ہے شیعہ اثنا عشری کے اعتقادات کا جز ہے، اس کا انکار کرنے والا استغفار کرے تاکہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس دن جس دن کے مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گی مگر وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نجات پائے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ 11واں ہے آیت اللہ موحد ابتہی۔ آیت اللہ سید مرتضیٰ موحد ابتہی جوانی سے ہی زیارت عاشورہ، دعائے کمیل، دعائے عہد، حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے۔ زبانی ان چیزوں کو پڑھا کرتے تھے، خصوصاً جب بھی فرصت ملتی حدیث قصہ کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے، کہا اپنے بیٹے کی زبان کی لکنت دور ہونے کے لیے 10 دفعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ اس شخص نے ایسا کیا اور اللہ نے ان 5 انوار مطہر کے وسیلے سے اس کے بیٹے کو شفا دی۔ آقا ابتہی حدیث قصہ کی تلاوت کی بہت تاکید کرتے، بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی حاجت روائی کے لیے حدیث قصہ پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ 12ویں ہیں آیت اللہ محمد تقی بہجت۔ آیت اللہ بہجت مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کی نصیحت کرتے، خاص توجہ دیتے کہ اجتماعی طور پر اس کی تلاوت ہو۔ آپ گفتگو میں کبھی کبھی حدیث قصہ کے جملات کو ذکر کرتے۔ ان کا یقین تھا کہ امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف کی خاص توجہ ہوتی ہے جس محافل اور مجالس میں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ کبھی جب حدیث قصہ کی سند کے بارے میں شک و شبہ بیان کیا جاتا تو آپ کہتے کہ جو شخص اہل روایات ہو وہ اس حدیث کے عجائب کو دیکھے تو اس روایات کے صحیح ہونے کو پالے گا، پھر اس کی سند کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں حدیث قصہ میں عجائب و غرائب موجود ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ جو شخص حدیث قصہ کے معجزات کو شمار کر لے گا گویا اس نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ اہل تفکر و تدبر کے لیے حدیث قصہ کے بارے میں ایک سنہری چابی ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو شخص حدیث قصہ کو دقت سے تلاوت کرے گا متوجہ ہوگا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے خبر دی کہ جبرائیل امین ہمارے پاس آئے۔ حضرت زہرا نے یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، بلکہ خود الہام کے ذریعے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سمجھا کہ حدیث قصہ میں کافی معجزات ہیں۔ اس حدیث قصہ کی سند معتبر ہے اور جو مضامین عالیہ اس میں موجود ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ معصوم کی طرف سے نقل ہوئے ہیں، بلکہ یہ حضرات زہرا سلام اللہ علیہا کے معجزات میں سے ہے۔ آقا بہجت فرماتے تھے کہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بار بار حدیث قصہ پڑھو اور حدیث قصہ پڑھتے وقت لوبان یا اگربتی یعنی خوشبو جلاؤ۔ 13ویں ہیں آیت اللہ شبیر زنجانی۔ ان سے سوال ہوا تھا، اگرچہ سند صحیح نہیں ہے لیکن اس کا متن صحیح ہے اور اس حدیث قصہ کی برکات تجربے سے ثابت ہیں۔ 14ویں ہیں آیت اللہ وحید خراسانی۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اہل اصل حدیث قصہ اور اس کی دلالت خمسہ طیبہ کی عصمت متعلقہ پر دلالت کرتی ہے اور یہ بات کسی اہل روایتوں کے نزدیک قابل انکار نہیں، اور جو متن حدیث قصہ کی ذکر ہے اخبار من بلغ کے مصادیق میں سے ہے۔ دوسری فصل ہے فوائد اور آثار حدیث قصہ کے حوالے سے۔ مخلوق کا خالق سے رابطہ حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ در حقیقت ہم حدیث قصہ کی تلاوت کر کے ان انوار خمسہ طیبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور ان انوار طاہرین علیہ السلام کو اپنی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ اس حدیث قصہ کے اتنے فوائد اور برکات ہیں کہ سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ فوائد یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو خود اس حدیث قصہ میں چند فوائد اور فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی بھی حدیث
اور دعا وغیرہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری پاک روایات یا بزرگان کے اقوال حمایت اور تقویت کا باعث ہے کہ اس دعا کو پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن ان دعاؤں میں اس کی فضیلت اور فوائد ذکر نہیں ہوتے۔ لیکن یہ حدیث قصہ وہ حدیث ہے کہ جس میں خود اس حدیث سے قصہ کے فوائد زبان رسالت سے بیان ہوئے ہیں۔ جب مولائے کائنات علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ علی نے میرے والد سے کہا، اے رسول خدا ہم کو بتائیں کہ خدا کے نزدیک زیر کسا ہمارے بیٹھنے کا فضل و شرف کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے مبعوث کیا، مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، ہماری اس خبر کو زمین کی مجلسوں اور محافل میں سے کسی بھی مجلس میں ذکر نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ جہاں میرے شیعوں اور محبوں کی جماعت ہو تو ان پر رحمت نازل ہوگی اور ملائکہ ان کے اطراف میں ہوں گے اور ان کے لیے استغفار کریں گے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں تا آخر حدیث قصہ۔ 5 فوائد کو ذکر کیا گیا ہے آخر حدیث قصہ میں۔ پہلا ہے رحمت کا نزول ہونا، دوسرا اس مجلس و محفل میں شرکت کرنے والوں کے لیے ملائکہ کا احاطہ اور استغفار کرنا، تیسرا صاحب غم کا غم دور ہونا، چوتھا ہے مخزون ہوگا تو حزن دور ہوگا، پانچواں حاجت طلب کرنے والوں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ جو جملہ ہے وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، اس کی وجہ سے شاید علماء نے کہا ہے کہ حاجت کی قبولیت، بیماروں کی شفا یابی کے لیے کثرت سے حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ اس ذیل میں ہم یہاں پر چند واقعات کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا ہے بیمار کو شفا ملنا۔ ایک ضعیف شخص ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے بیماری ہے۔ ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا تو کہا جاؤ پہلے ایکس رے کراؤ۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا نہیں کہ تمہیں کینسر ہے، لیکن اس ضعیف کو پتا تھا کہ جو بیماری ہے اسے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اس ضعیف نے ایکس رے تو کروایا لیکن جواب نہ لیا اور ڈاکٹر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے سچ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ مجھے کینسر ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ قبلہ ایکس رے کا جواب تو آنے دے، پھر بتاتا ہوں کہ آپ کا مرض کیا ہے اور بچنے کی امید ہے یا نہیں۔ اس ضعیف نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جواب لیے بغیر گھر چلا گیا۔ چند دن حدیث قصہ کی تلاوت اور آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے توسل کرتا رہا۔ ڈاکٹر نے سوچا کہ وہ بیچارہ مر گیا ہوگا اس لیے واپس نہیں آیا۔ اتفاق سے چند دنوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس ضعیف کو ایک جگہ دیکھا تو اس میں بیماری کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس ضعیف کے قریب گئے، پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر کو جواب سن کے یقین نہیں آیا، کہنے لگا کہ آپ مریض تھے، کینسر کا پوچھ رہا ہوں۔ ضعیف نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بھی آپ کو یہی جواب دیا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قبلہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ڈاکٹر نے اپنے سامنے ایکس رے کروایا، جواب لیا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے علاج کہاں سے کروایا ہے؟ اس نے کہا جہاں سے ہر لا علاج کو شفا ملتی ہے، جہاں نا امید کو امید کی کرن ملتی ہے۔ تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ آخر مجھے بھی تو بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے نا امید کر دیا، لیکن آپ کے پاس سے جانے کے بعد سے میں نے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور آخر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا تو مجھے شفا مل گئی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بے علاج اور لا علاج کا علاج کر دیتی ہیں، جو نا امیدوں کو امید بخشتی ہیں۔ دوسرا ہے 40 ہفتہ حدیث قصہ۔ خانم موسوی کے جو قرآن کی معلمہ ہیں وہ نقل کرتی ہیں کافی مدت سے خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے، لیکن میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں کافی پریشان تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ہمسایوں میں سے کسی کے ہاں ہفتگی ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں حدیث قصہ اور قرآن کی کلاس ہوتی ہے۔ میں بڑے شوق سے اس پروگرام میں گئی۔ میں نے وہاں دیکھا کہ حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی، پڑھنے والی نے حدیث قصہ کے معجزات اور برکات کو بیان کیا۔ جب میں نے اس حدیث کی تلاوت اور برکات کو سنا، میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری گود کو آباد کر دے۔ اسی پروگرام میں میں نے نظر کی 40 ہفتہ حدیث قصہ ہر ہفتے اپنے گھر میں منعقد کروں۔ میں نے اپنے نظر و ارادے کو جس کے گھر پروگرام تھا اسے بیان کیا، گزارش اور التماس کی کہ آئندہ سے 40 ہفتے یہ پروگرام میرے گھر ہو اور قرآن کی کلاس بھی۔
صاحب خانہ نے خانم موسوی کی بات کو قبول کیا اور ہفتگی یہ پروگرام ان کے گھر منتقل ہو گیا۔ خانم موسوی کہتی ہیں کہ ابھی 5 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ انوار پنجتن اور خمسہ آل ابا علیہم السلام کی برکت سے میں امید سے ہو گئی، اور میں صاحب اولاد ہونے کو حدیث قصہ سے توسل اور تلاوت اور سننے کی برکت اور اس نورانی محفل و مجلس کی وجہ سے سمجھتی ہوں۔ تیسرا ہے حدیث قصہ اور گنہگار کو شفا ملنا۔ 2010 ماہ سفر کے آخری دنوں میں مشہد مقدس امام بارگاہ بیت الزہرا اصفہان سے آئے ہوئے زائرین نے حدیث قصہ کا ہر شب پروگرام رکھا۔ ہر رات کو پڑھنے والے کو ایک پرچی دی جاتی جس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ چند دنوں سے میرا شوہر کوما میں ہے، ڈاکٹر نا امید ہو چکے اور کہتے ہیں کہ بچنے کی کوئی امید نہیں، اگرچہ کہ وہ بہت گنہگار ہے لیکن آپ کو خدا کا واسطہ کہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ قاری حدیث قصہ یہ کہتا ہے کہ میں کافی مصروف تھا، اس معاملے میں بے فکر تھا، یہاں تک کہ شب شہادت امام رضا علیہ السلام یہ بات ذہن میں رہے کہ ایران میں آخری سفر کو امام رضا کی شہادت مناتے ہیں۔ بہرحال شب شہادت امام رضا علیہ السلام یہ نامہ اور پرچہ حدیث قصہ پڑھنے والے اور مصائب پڑھنے والے کو دیا گیا۔ اس شب آقائے بساطچی کو دیا گیا تو بار بار یہ جملہ اس مجلس میں تکرار کیا گیا کہ اے علی ابن موسیٰ رضا، اگرچہ اس عورت کا شوہر گنہگار ہے لیکن آپ کو آپ کی والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کی قسم اور اس عظمت حدیث قصہ کا واسطہ اس شخص کو شفا عطا کر۔ صبح کے وقت اس عورت نے اپنے موبائل سے فون کیا، اپنا نام بتایا، کہا میرا شوہر کوما میں تھا اور ڈاکٹر نے سب کچھ اس کے پاس سے ہٹا دیا، بس یہ انتظار تھا کہ ہمیں اس کے مرنے کی اطلاع دیں۔ سب نے دیکھا کہ اچانک وہ ہوش میں آیا، اس کی حالت میرا بالکل ذہن ٹھیک ہو گزشتہ گئی۔ رات شب شہادت امام رضا علیہ السلام اس پروگرام کی طرف گیا کہ کس طرح بار بار پڑھنے والا عظمت حدیث قصہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کر رہا تھا، بس اس شخص کو شفا اس حدیث قصہ کی عظمت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرنے سے ملی۔ چوتھا ہے حدیث قصہ کی برکت سے فالج شدہ بچے کو شفا ملنا۔ آقائے بزدی با اخلاق شاعر اہل بیت علیہم السلام آقائے حاج وزدان ناصری جو کرمان شاہ یعنی ایران کا ایک شہر ہے، اس میں ہر ہفتہ حدیث قصہ کا پروگرام رکھتے تھے۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 1 محرم سے 10 محرم تک ایک گھر میں مجلس کا پروگرام رکھا۔ پہلی مجلس سے آخر مجلس تک پہلے زیارت عاشورہ ہوتی، اس کے بعد مصائب اور آخری مجلس حدیث قصہ سے شروع۔ ایک عورت کے جو اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر آتی تھی وہ فالج کا مریض تھا، گردن صحیح طرح سے رکتی نہیں، بول بھی نہیں سکتا۔ ہر رات اس مریض بچے کو آقائے ناصری کے سامنے لے آتی تھی اور وہ بھی مصائب پڑھتے ہوئے اپنی گردن کی شال اس کے سر و گردن پر مس کر دیتے تھے۔ حدیث قصہ کے بعد آخری مجلس میں آقائے ناصری نے مصائب پڑھنے شروع کیے اور سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے ایک دفعہ کہا، اے ام البنین کے باب الحوائج بیٹے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ عزاداروں نے زور زور سے گریہ کرنا شروع کیا۔ آقائے ناصری اپنے ممبر سے نیچے آئے، کہتے ہیں کہ گویا مجھ سے کسی نے کہا کہ نیچے اترو۔ ایک مرتبہ عورتوں کی طرف سے بلند آواز آئی، صاحب خانہ گریہ وزاری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج رات ہم نے اپنی عزاداری کی قبولیت کو دیکھا، اس فالج شدہ بچے کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد بچے کو مردوں کی طرف بھیجا اور سب نے دیکھا کہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور گردن بھی معمولی انسان کی طرح ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بچہ بولنے بھی لگا اور پہلا جملہ جو اس بچے نے کہا وہ یہ تھا کہ مجھے پانی پلا دو۔ آیت اللہ العظمیٰ گلپائے گانی اور حدیث قصہ سے حجت الاسلام آقائے رضا موحد نقل کرتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ گلپائے گانی کا طریقہ یہ تھا، جب بھی کوئی مشکل، دشواری، گرفتاری یا پھر پریشانی پیش آتی تو دعائے توسل اہل بیت علیہم السلام اور حدیث قصہ کے ذریعے اس مشکل، دشواری یا گرفتاری اور پریشانی کو برطرف کرتے۔ مثال کے طور پر چند ایسے واقعات کے جو ایک کے بعد دیگر آقا کے گھر رونما ہوئے۔ آقائے گلپاگانی حکم دیتے کہ حدیث قصہ کا پروگرام رکھو اور کسی سید کو دعا اور مصائب کے لیے کہو۔ اس طرح ان کے گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار سے توسل کرتے مجلس میں ایک معنویت آ جاتی اور ان انوار خمسہ کا ذکر، فضائل اور مصائب اور تلاوت حدیث قصہ کی برکت سے وہ مشکل وغیرہ حل ہو جاتی تھی۔ اور کافی اور علماء بزرگان دین نے نقل بھی اور واقعات کیے کہ اگر ان واقعات کو تحریر کیا جائے تو پوری ایک کتاب بن جائے۔ اس لیے ہم ان 5 واقعات کے نقل پہ ہی اکتفا کرتے ہیں اور ہمارے لیے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم خلوص دل سے حدیث قصہ کی تلاوت کریں اور اہل بیت علیہم السلام سے ارتباط قائم کریں، توسل کریں، تو یقیناً ہماری ہر حاجت اور مشکل، پریشانی اور غم دور ہو سکتا ہے۔ شایان ذکر ہے کہ آیت اللہ تبریزی کی صحت یابی کے لیے مسجد اعظم میں دعا کا پروگرام رکھا تو آیت اللہ بہجت نے حکم دیا کہ پروگرام کی ابتدا حدیث قصہ سے کی جائے۔ بعض بزرگان کے جن کا نظریہ یہ تھا کہ سند صحیح نہیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب آغا بہجت کو بتایا کہ کچھ افراد منع کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ آغا بہجت نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت نہ کی جائے تو بہتر ہے اس دعا کے پروگرام کو ہی آپ کینسل کر دیں۔ لیکن جیسے ہی مخالفین نے یہ سنا کہ آغا بہجت یہ کہہ رہے ہیں تو فوراً ان کی اطاعت کی۔ علماء اور آیات عظام زائرین حرم معصومہ سلام اللہ علیہا کے سامنے حدیث قصہ کی تلاوت کی گئی۔ اس لیے آغا بہجت مشکلوں کے حل کے لیے حدیث قصہ پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمام حوائج اور مشکلات کے حل کے لیے یہ حدیث قصہ مجرب عمل ہے۔ تیسری فصل ہے مناقب انوار خمسہ۔ ہم یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ فقط 14 فضیلتوں کو ذکر کر رہے ہیں، ورنہ تو ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن و انس ان کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی قلم کے ذریعے قرطاس پہ ان کے فضائل کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے خلقت نورانی اصحاب قصہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا، اس میں روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی دائیں جانب 5 انوار کو دیکھا کہ جو حضرت حق جل شانہ کی عبادت، رکوع و سجود میں مصروف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے پوچھا، اے میرے اللہ، کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے کسی کو خلق کیا؟ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، نہیں اے آدم۔ تو آدم نے کہا کہ پس یہ 5 انوار کون ہیں کہ جن کو میں اپنی حیت و صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ تو ندا آئی کہ یہ 5 انوار تیری اولاد میں سے ہیں، اگر ان کو خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ میں نے ان 5 کو اپنے 5 ناموں سے مشتق کیا ہے، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو نہ میں جنت کو خلق کرتا اور نہ ہی جہنم کو، نہ عرش کو خلق کرتا اور نہ ہی کرسی کو، نہ آسمان کو خلق کرتا نہ ہی زمین کو، نہ ہی جن کو خلق کرتا اور نہ ہی انس کو۔ میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، میں عالی ہوں تو یہ علی ہے، میں فاتر ہوں تو یہ فاطمہ ہے، میں احسان ہوں تو یہ حسن ہے اور میں محسن ہوں تو یہ حسین ہے۔ مجھے اپنی عزت و آبرو کی قسم کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ان سے بغض و کینہ رکھے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کروں گا۔ اے آدم، یہ میری مخلوق میں سے برگزیدہ ہیں، ان کے وسیلے سے میں اپنی مخلوق کو نجات دوں گا، ان کے وسیلے سے انہیں ہلاک کروں گا، پس اگر تمہیں کبھی کوئی حاجت پیش آئے تو ان کو وسیلہ قرار دینا اپنی حاجت مستجاب کروانے کے لیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نجات کی کشتی ہیں اور جو بھی ہم سے تمسک پیدا کرے گا نجات پا جائے گا، اور جس نے روگردانی کی وہ ہلاک ہوا۔ پس اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو ہم اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے خدا سے۔ دوسرا ہے حضرت ابراہیم اور انوار اہل بیت علیہم السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلق کیا، ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو ابراہیم نے عرش کی جانب ایک نور کو دیکھا اور کہا، اے اللہ، اے میرے سردار، یہ کس کا نور ہے؟ ندا آئی، اے ابراہیم، یہ محمد کے جو میرے برگزیدہ ہیں ان کا نور ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، الہی و سیدی، اس کے برابر میں ایک اور نور کو دیکھ رہا ہوں۔ ندا آئی، اے ابراہیم، یہ علی کا نور ہے جو میرے دین کا ناصر اور مددگار ہے۔ پھر ابراہیم نے سوال کیا، الہی سیدی، ان دونوں کے برابر میں ایک اور تیسرے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ ندا آئی، اے ابراہیم، یہ فاطمہ کا نور ہے، اس کے برابر میں ان کے بابا اور ان کے شوہر ہیں، میں نے اس کے محبوبوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، میں 2 اور انوار کو ان 3 انوار کے برابر میں دیکھ رہا ہوں۔ ندا آئی، اے ابراہیم، یہ حسن و حسین کے نور ہیں اور وہ 3 انوار میں سے ایک نور ان کے والد کا ہے، دوسرا ان کے جد امجد کا ہے اور تیسرا ان کی والدہ کا۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ میں 9 انوار اور دیکھ رہا ہوں جو کہ ان 5 کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو کہا، اے ابراہیم، یہ ائمہ طاہرین کا نور ہے جو ان کی اولاد ہیں۔ ابراہیم نے کہا، مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم، ان میں سے پہلا علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد بن علی، حسن بن علی اور محمد کہ جو حسن کے فرزند قائم مہدی ہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا، الہی و سیدی،
میں اتنے انوار کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ان 12 کے ارد گرد ہے، جن کی تعداد تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ندا آئی، اے ابراہیم، یہ ان کے شیعوں اور محبوں کا نور ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، ان کے شیعوں اور محبوں کی پہچان کیا ہے؟ تو ندا آئی کہ 51 یعنی 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اس وقت ابراہیم نے کہا، اے میرے اللہ، مجھے ان کے شیعوں اور محبوں میں قرار دے۔ تو آواز قدرت آئی، ہم نے تجھے ان کے شیعوں اور محبوں میں سے قرار دیا ہے۔ تیسرا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ بے شک میں اور تم، فاطمہ، حسن و حسین سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، بس ہمارے محب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھا، اصحاب کسا بہترین مخلوق ہے۔ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی و فاطمہ و حسن و حسین اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ انوار خمسہ طیبہ کی محبت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور میری اہل بیت علیہم السلام کی محبت 7 ہولناک مقامات پر فائدہ دے گی۔ وہ 7، پہلا ہے مرنے کے وقت، دوسرا ہے قبر میں، تیسرا روز حشر اٹھنے کے وقت، چوتھا جب نامہ اعمال دیا جائے گا، پانچواں حساب کے وقت، چھٹا میزان کے وقت، اور ساتواں ہے پل صراط کے مقام پر۔ اللہ کی طرف سے پنجتن پاک کے لیے تحفہ۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا، علی و فاطمہ، حسن و حسین بھی ان کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں جبرائیل امین ہاتھ میں سیب لیے نازل ہوئے۔ اس سیب کو بعنوان تحفہ اور ہدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ انہوں نے اس تحفے کو قبول کیا، حضرت علی علیہ السلام کو وہ سیب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سیب کو چوما اور پھر ان کو واپس کیا۔ اس کے بعد وہ سیب یکے بعد دیگرے حسن و حسین و فاطمہ علیہم السلام کو دیا۔ ہر ایک نے لیا، چوما اور واپس کر دیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سیب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنچا۔ علی علیہ السلام نے سلام کے بعد اسے چوما۔ جیسے ہی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی نے دینا چاہا تو انگلیوں سے نیچے گر گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بس اچانک اس میں سے نور نکلا، اتنا کہ آسمان دنیا تک پہنچ گیا۔ اس وقت ہم نے اس سیب پر 2 سطریں لکھی ہوئی دیکھی کہ جو تھی، خدا کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین علیہم السلام کے جو رسول خدا کے فرزند ہیں ان کے لیے ہے، اور یہ امان نامہ ان کے محبوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ہے۔ شجرہ طیبہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کی فرا، اور حضرت علی اس کی شاخ، حسن و حسین اس درخت کے پھل، اور ان کے محب میری امتوں میں سے اس درخت کے پتے ہیں۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جو شخص بھی ان دونوں اور ان دونوں کے والد، ان دونوں کی والدہ سے محبت رکھے گا، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار۔ ابن عباس جب اس آیت کو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جب نازل ہوئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، علی و فاطمہ اور ان کے فرزند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے قلب کی ٹھنڈک اور سرور ہیں، اور ان کے بیٹے میرے دل کے میوے، اور ان کے شوہر میری آنکھوں کا نور، اور آئمہ کے جو ان کی اولاد میں سے ہیں میرے رب کے امین ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین قیامت کے روز عرش الہی کے نیچے ہوں گے۔
اصحاب کسا کی ولایت زمین و آسمان کے لیے پیش کرنا۔ حدیث اسرار میں ذکر ہے کہ اے محمد، میں نے تجھے اور علی و فاطمہ اور حسن و حسین اور ائمہ کی جو ان کی اولاد میں سے ہے اپنے نور سے خلق کیا، اور میں نے تم سب کی ولایت کو آسمانوں اور زمینوں کو پیش کیا، پس جس نے قبول کیا وہ میرے نزدیک مومن ہے، اور جس نے ولایت کا انکار کیا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں آسمان پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، محمد اللہ کے رسول، علی اللہ کے حبیب، حسن و حسین خدا کے برگزیدہ اور فاطمہ اس کی کنیز ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان کے۔ چوتھی فصل ہے تشریح اور توضیح کے حوالے سے۔ یہاں پر بعض ایام سے مراد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جب آئے یہ واقعہ اور آیا تطہیر کے نزول کا باعث بنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ فاطمہ اور وہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو آخر میں فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے پاس آتے، کیونکہ جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو آخر میں اپنی ماں سے ملتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں سے ملتا ہے۔ پس فی بعض الایام، یعنی کہ بعض اوقات میرے والد میرے پاس آیا کرتے تھے۔ یہاں ہم ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہماری بات واضح ہو جائے کہ کائنات کے رسول خود بھی آتے تھے، اور جن افراد کو ضرورت ہوتی تھی تو ان کو بھی سیدہ کے دروازے پر حاجت روائی کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن الحسن ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ فاطمہ نے جو کی سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ان کی خدمت میں پیش کیا، اور پیغمبر نے اس سے افطار کیا۔ اس کے بعد کہا، اے میری بیٹی، آج 3 دن کے بعد یہ پہلی روٹی ہے جو ابھی کھائی ہے۔ یہ سن کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا رونے لگی، اور پیغمبر اپنے دست مبارک سے ان کے آنسوؤں کو چہرے سے صاف کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ چند دنوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک کی وجہ سے کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی تمام ازواج کے گھر گئے تاکہ کھانے کو کچھ ملے، لیکن کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، کہا، اے فاطمہ، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے تاکہ اپنے بھوک کو دور کر سکوں؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ خدا کی قسم کوئی چیز کھانے کی موجود نہیں، میری اور علی کی جان آپ پہ قربان ہو۔ پس پیغمبر اپنی بیٹی کے پاس سے اٹھے۔ اس حال میں ایک کنیز نے جناب فاطمہ اور ان کے بابا کی گفتگو سنی۔ وہ 2 روٹیاں اور تھوڑا سا گوشت کا سالن لے کر آ گئیں۔ حضرت فاطمہ نے اسے لیا اور ایک تشت میں رکھ دیا۔ فرمایا، خدا کی قسم اس کھانے میں آپ کو اور دوسروں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقدم نہیں کروں گی۔ یہ اس صورت میں تھا کہ خود ایک روز سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے حسن و حسین علیہم السلام کو بھیجا کہ رسول خدا کو بلا کر لائیں۔ جس وقت پیغمبر اپنی بیٹی کے پاس دوبارہ تشریف لائے تو جناب سیدہ نے کہا کہ اللہ نے کچھ کھانا ہمارے لیے بھیجا ہے کہ جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو لے آؤ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رومال سے ڈھکا ہوا تشت اٹھایا اور کیا دیکھا کہ تشت میں 2 روٹی اور کچھ گوشت کے علاوہ کافی روٹیاں اور گوشت موجود ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو علم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد کی ہے۔ پس اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد کھانا سامنے لا کے رکھ دیا۔ جس وقت آپ نے کھانے کو طعام کیا اور اپنے ساتھ دیکھا تو حمد و ثنائے پروردگار عالم بجا لائے اور کہا کہ یہ طعام کہاں سے لائی ہیں؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ طعام خداوند متعال کی طرف سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلوایا۔ جس وقت مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام اور تمام ازدواج نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ جب ہم سب نے کھانا کھا لیا
اس کے باوجود پھر بھی کھانا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ اللہ نے اس کھانے میں اتنی خیر و برکت عطا کی کہ اس کے بعد پڑوسیوں میں بھی کھانا تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ اور دیگر واقعات بھی ملتے ہیں کہ پیغمبر آتے جاتے رہے اور دوسروں کو بھی بھیجتے تھے، جیسا کہ گلوبند کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اتنا بابرکت گلوبند کہ ایک بھوکا سیر ہو گیا، ایک برہنہ کو لباس مل گیا، ایک فقیر بے نیاز ہو گیا، غلام آزاد ہو گیا اور واپس یہ گلوبند اپنے مالک کو بھی مل گیا۔ اس واقعے کے لیے ان کتابوں کی طرف بہار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 56، رہبران معصوم صفحہ 163، اہل بیت فرش نشین فرشتے صفحہ نمبر 426، بشارت المصطفیٰ صفحہ 137، عوالم العلوم جلد نمبر 11، ان کی طرف اہل مطالعہ تفصیل سے پڑھنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، فی بعض الایام، ایک دن میرے بابا میرے پاس آئے اور فرمایا، فقال السلام علیکہ یا فاطمہ، فقلت علیک السلام، آنے کے بعد سب سے پہلے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا۔ حدیث قصہ کا پہلا درس سلام کا ہے۔ کتنی بابرکت دعا کہ پہلا ہی پیغام سلامتی اور امن کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں باپ بیٹی کو سلام نہیں کرتا، نہ ہی شوہر زوجہ کو سلام کرتا ہے، لیکن جس حدیث قصہ کی ہم خصوصاً شب جمعہ یا مجلس اور محفل میں برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اگر اس کو غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ نے بیٹی کو سلام کیا اور شوہر نے بیوی کو سلام کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بیٹی کو سلام کیا، السلام علیکہ یا فاطمہ۔ شوہر نے زوجہ کو گھر میں آتے ہی سلام کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ امام حسن آئے، انہوں نے آ کر ماں کو سلام کیا، السلام علیکہ یا امہ۔ امام حسین علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی ماں کو سلام کیا، السلام علیکی یا امہ۔ یعنی ان سب نے آ کے سلام کیا، یہ 4 سلام۔ پھر ان میں سے ہر ایک نے چادر میں جانے کے لیے پہلے سلام کیا اور پھر اجازت لی۔ یعنی فاطمہ و علی و حسن و حسین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، یہ 4 سلام ہوئے، کل 8 سلام۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر پھر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عظمت اہل بیت دیکھیے کہ اللہ نے سلام کہلوایا ہے، العلی الاعلیٰ یقرئ السلام۔ کتنی باعظمت حدیث قصہ کے 10 سلام اس میں موجود ہیں۔ خود خدا سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، جبرائیل بھی سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں، سید الانبیاء نے سلامتی کا پیغام دیا، سید اوصیاء نے سلامتی کا پیغام دیا، سید نساء العالمین نے سلامتی کا پیغام دیا، سید شباب اہل جنہ نے سلامتی کا پیغام دیا۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سلامتی کے پیغام کو عام کریں اور جب بھی گھر میں داخل ہوں، کسی سے ملیں، چلتے پھرتے، موبائل پر گفتگو کرنے سے پہلے اس پیغام کو عام کریں، السلام علیکم کہہ کر بات کو شروع کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں، السلام قبل الکلام، یعنی بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بخیل ترین شخص وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ سلام مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص خدا اور رسول کے نزدیک وہ ہے کہ جو اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کرے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خدا کے اسما میں سے ایک نام سلام بھی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے کہا، کھانا کھلانا، سلام کرنا اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا، السلام اماما من المخاوفی۔ نہج البلاغہ کی شرح میں ابن الحدید جلد 19 صفحہ 90 پر اس جملے کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی سلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی جنگ و لڑائی نہیں، بلکہ میرے اور تمہارے درمیان صلح و سلامتی ہے۔ سلام در حقیقت محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس پیغام کو عام کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک نام السلام ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، السلام المؤمن المحیمن، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا۔ اور روایت میں بھی ہے کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو اپنے درمیان آشکار کرو۔ ایک اور جگہ ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو، یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی
مبارک اور پاک و پاکیزہ تحفہ ہے۔ صاحب تفسیر مجمع البیان اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ علی انفسکم سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں یا اپنے گھر والوں اہل و عیال کو سلام کریں۔ اگر گھر میں داخل ہوں، دیکھیں کہ گھر میں کوئی نہیں تو کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پس مراد یہ ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہو وہ سلام کرے، اگرچہ کوئی نہ ہو تو اپنے آپ ہی کو سلام کرے، جس طرح سے حدیث کسا کی ابتدا سلام سے ہوئی ہے۔ کائنات کے رسول نے گھر میں داخل ہوتے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سلام کیا، امام حسن گھر میں آئے سلام کیا، امام حسین گھر میں آئے سلام کیا، حضرت علی علیہ السلام گھر میں آئے سلام کیا۔ اب ان سب نے چادر میں جاتے وقت بھی سلام کیا اور اجازت دی۔ اس میں کیا راز ہے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ صاحب تفسیر مجمع البیان کرتے ہیں کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے مبارک اور ایک پاکیزہ تحفہ ہے۔ سلام کو مبارک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سلام کا معنی یہ ہے کہ سامنے والے کو دعا دی جائے، تم تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہو۔ سلام کو طیب و پاکیزہ کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسلام کرنے کی وجہ سے زندگی خوش و خرم ہو جاتی ہے۔ بس آپ قارئین کرام نے اب تک جو سنا کہ کیا یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سلام ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے کہ جس میں خیر و برکت ہے۔ قرآن و اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں اس عظیم عبادت کا درس دیا ہے۔ اگر گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں۔ پس اسباب برکات میں سے بہت سے اسباب اس ویڈیو کا اختتام دعا سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی معرفت نصیب فرما، اس کتاب کا مطالعہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔